اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، یہ جو لقد ہے نا، اس میں لام بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے اور قد بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، تو پھر ہم ظاہر ہے اردو کے دو لفظ مختلف یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن میں لگا دیتے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً، بے شک یقیناً، یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہم، چونکہ لام بھی تھوڑا تاکید کے لیے ہے، ایمفیسائز کرنے کے لیے ہے، اور قد بھی۔ اور اگر ہم تھوڑا سا گرامر کے اعتبار سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں تو جہاں کہیں بھی قرآن مجید کی آیات میں دو چیزیں جمع ہو جائیں، دو تاکیدیں جمع ہو جائیں، جیسے یہاں پہ ہے نا لام بھی اور قد بھی، یہ دو تاکیدیں جمع ہو جائیں تو پھر اس میں قسم کا معنی آ جاتا ہے، تو اس میں قسم کا معنی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب بھی کسی جگہ پر دو تاکیدیں، یعنی دو ایسے لفظ یا ورڈز جمع ہو جائیں جن کا معنی یقیناً یا بلا شبہ ہے، تو پھر وہاں قسم کا معنی آ جاتا ہے۔ تو خیر، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اُسْتُہْزِئَ۔ اُسْتُہْزِئَ کا معنی ہے ساخرہ، مذاق اڑایا گیا، اُسْتُہْزِئَ مذاق اڑایا گیا، بے رسولن کئی رسولوں کا، من قبل کا آپ سے پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، یہ کاف ضمیر بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب فرما رہے ہیں اس آیت میں۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، استہزیہ یہ لفظ اور بھی کئی جگہوں پہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، جیسے ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں، یعنی ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ فحاق بالذین سخروا منہم، فحاق پس گھیر لیا، بالذین ان لوگوں کو، سخروا جنہوں نے مذاق اڑایا، منہم ان میں سے، ما کانوا بھی یستہزئون اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس آیت کا جو اجمالی معنی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ صرف آپ ہی نہیں ہیں جن کا مذاق اڑایا گیا، آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ تو ظاہر ہے اس میں تسلی ہو جاتی ہے نا، آپ دیکھیں کہ یہ انسان کی ایک نفسیات ہے کہ جب اس کو پتہ چلے کہ یہ معاملہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوا، اوروں کے ساتھ بھی ہوا ہے، تو پھر اس کو کچھ تسلی آ جاتی ہے، اس کی پین تھوڑی ریلیز ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ اپنے سے نعمتوں میں کم شخص کو دیکھو، اس سے شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، اور وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ فَوْقَكُمْ جو نعمتوں میں آپ سے زیادہ ہے اس کو نہ دیکھو، کیونکہ پھر انسان یہ حرص کرے گا اور حسد پیدا ہو سکتا ہے، ناشکری کے کلمات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سبحان اللہ شریعت اپنے ماننے والوں کی تربیت کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تربیت کیسے کرتی ہے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ تربیت فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے، اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جب آپ کسی مبتلا شخص کو دیکھیں تو اسے اس وقت یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے تجھے جس بیماری میں مبتلا کیا یا جس مصیبت میں مبتلا کیا اس سے مجھے بچا لیا، اور مخلوق میں سے بہت سو پر مجھے فضیلت بخشی۔ تو یہ شکر کے جذبات پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی دعائیں سکھائیں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بہرحال یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، اور جب پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو آپ کا مذاق بھی بعید نہیں ہے، پھر آپ کا بھی مذاق، تو یہ کوئی غریب بات نہیں ہے۔ عربک میں غریب کہتے ہیں سٹرینجر کو، یعنی یہ کوئی اجنبی بات نہیں ہے، اچنبے کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کا مذاق اڑایا گیا
تو پہلے رسولوں کا بھی اڑایا گیا، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک طرح کی تسلی بھی ہے۔ اور رسولوں نے بہت سبحان اللہ، رسولوں کا جو مذاق اڑایا گیا یا آخری نبی کا جو مذاق اڑایا گیا وہ مختلف انداز سے اڑایا گیا۔ آپ دیکھیں کہ وہ قوم کتنی شقی ہے، کتنی سخت دل ہے، اور کس قدر وہ اپنے عناد میں یعنی دشمنی میں پختہ ہے، کہ اللہ کے سب سے خوبصورت دل والے بندے، اللہ کے بندے جو اللہ کے رسول ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کی نظر انتخاب پڑی اور ان کو اللہ نے رسول اور نبی بنا دیا، ان کو بھی معاف نہیں کیا، ان کا مذاق اڑایا۔ اور کیسے کیسے مذاق اڑایا، قرآن مجید میں بہت سی مثالیں ہیں، چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے سورہ زخرف میں ہے، انہوں نے کہا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ بڑی بڑی بستیوں کے کسی بڑے فرد پر یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا، صرف اس پر نازل ہوا، معاذ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹانٹ کر رہے ہیں وہ۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے احاذ الذی یذکر الہتکم، یہ ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا نام لیتا ہے، یعنی یہ احاذہ تحقیر کے لیے، اور یعنی برے طریقے سے نام لینے کے لیے، یعنی اس شخص کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارے ہاں جو ہمارے معبودوں کا اس طرح برا نام لیتا ہے۔ تو وہ نوجوان بھی تھے ابراہیم علیہ السلام، تو مختلف انداز میں ہر نبی کو اس طرح۔ اب نو علیہ السلام کی بات دیکھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بہت سمجھا دیا، بہت سمجھا دیا، اور سبحان اللہ نو علیہ السلام کا شکوہ اللہ نے قرآن مجید میں باقاعدہ کوٹ کیا ہے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، ان کے نام پہ ایک سورت ہے پوری، سورہ نوح، اے میرے رب میں نے ان کو دن رات دعوت دی، لیکن ان پر دعوت اثر ہی نہیں کر رہی تھی، یعنی ایک لمبا عرصہ 950 سال، یعنی 1000 سال کے قریب انہوں نے دعوت دی، لیکن پھر بھی کوئی پازیٹیو ریسپانس نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ بس جو لوگ تجھ پر ایمان لے آئے ہیں بس اتنے ہی ہیں، اس سے زیادہ اب اور ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اسی لیے پھر انہوں نے آگے یہ دعا کی کہ اللہ یہ تو اب فاجر اور فاسق لوگوں کو ہی، کافروں کو ہی پیدا کریں گے، تو اب بس ہو گئی، اب ان پر عذاب آ جائے۔ تو نبی سبحان اللہ اتنا عرصہ تبلیغ کرنے کے بعد پھر جب تو یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ایک سفینہ تیار کریں، کشتی تیار کریں۔ تو جب آپ تیار کر رہے تھے تو اس وقت بھی نبی بڑے حریص ہوتے ہیں اپنی امت کے بارے میں، تو اس وقت بھی لوگوں کو دعوت دے رہے تھے کہ دیکھو یہ کشتی بن رہی ہے، اللہ کا عذاب آن، تو وہ اس کشتی کو لے کر مذاق اڑاتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا، یہ اس آیت کو سمجھیں۔ اب نوح علیہ السلام کا واقعہ میں نے تھوڑا سا بتا دیا، اب اس آیت کو سمجھیں کہ پہلے بھی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو اسی چیز نے ان کو گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، تو پھر ظاہر ہے اسی کشتی کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے عذابوں کا مذاق اڑاتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہی عذابوں کو ان کو شکار کر دیا۔ تو یہ بھی اس آیت سے لیسن نکلتے ہیں، لیسنز میں سے ایک لیسن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کا بھی وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو نبی چونکہ بیان کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کے عذاب کو، تو اللہ کے عذاب کا مذاق اڑانا یہ گویا نبی کا مذاق ہے، اور نبی کا مذاق اڑانا یہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانا ہے۔ تو براہ راست بھی بعض لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں اللہ کی، لیکن ظاہر ہے انبیاء کی نبوت کی گستاخیاں یہ اللہ تعالیٰ کی بالواسطہ گستاخی ہوتی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے پہلی امتوں کے احوال بیان کیے، اور مختلف انبیاء کے تذکرے بیان کیے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال انشاءاللہ، میری جو فیوریٹ سوراز میں سے ساری ہی بہت اچھی ہیں، سورہ یوسف، انشاءاللہ اس کے مضامین ٹاپکس ہم پڑھیں گے۔ سورہ یوسف کب نازل ہوئی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنوں نے بہت زیادہ ٹارچر کیا، یعنی اپنوں کو بہت زیادہ انہوں نے تکلیف دی، اپنوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر پہلے نبی کا واقعہ بیان کر دیا کہ سگے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، کنویں کے دہانے پہ کس طرح سے ٹارچر کیا، کیسے کیسے بہانے لگائے، اور کیا کیا کچھ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کے احوال بیان کر کے آخری نبی کو بہت تسلیاں دی ہیں، بہت تسلیاں دی ہیں، اور یہاں تک بیان کر دیا کہ پہلی امتوں میں تو انبیاء کو قتل بھی کیا گیا،
यानी अगरचे हमारे नबी जो आखिरी नबी हैं मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, उनके कत्ल के मंसूबे बने और बड़ी प्लानिंग्स हुई और सर की हेड मनी भी लगाई गई, सर की कीमत भी लगाई गई, सब कुछ हुआ, लेकिन कत्ल नहीं कर सके वो। तो पहले पहली उम्मतों में ऐसे भी लोग थे जो जिन्होंने अपने अंबिया को कत्ल भी कर दिया। तो ये बहुत बड़ी तसल्ली थी कि पहले लोगों ने भी मजाक उड़ाया। फिर इसी तरह इस आयत से ये बात समझ आती है कि जो कोई भी अ, अंबिया का मजाक उड़ाता है तो उसको फिर दुनिया में सजा भुगतनी पड़ती है। फहाक बिल्लज़ीना सखिरू मिनहुम का ये मान है, जो भी अंबिया का मजाक उड़ाए। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। एक तो यह है कि काफिर कौम अंबिया का मजाक उड़ाएगी तो फिर उनको अजाब अजाब मिलेगा, दुनिया में भी मिलेगा, और आखिरत का अजाब तो बहुत बड़ा है। और अगर कोई मुसलमान शख्स इस्लाम का दावेदार है, नाम लेवा है, मुसलमान है, और फिर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज्यादा मुखालफत कर रहा है और बेखौफ होके कर रहा है, बेधड़क होके कर रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही, वो लोग जो नबी के अहकामात की मुखालफत करते हैं उनको डरना चाहिए कि कहीं उन पर कोई अजाब ना आ जाए या फिर वो किसी फितने का शिकार ना हो जाए। आप कहेंगे कि इसकी क्या दलील है कि ये मुसलमानों के लिए है? तो भाई आप ओहद का वाक़या अपने जहन में रखें। यानी जब गज़वा ओहद में वक्ती तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अ, यानी वो जानते बूझते नहीं हुई थी, सिर्फ एक इज्तिहादी खता थी। इज्तिहादी खता क्या थी कि आपने फरमाया था कि हमें फतह हो शिकस्त हो, आप लोगों ने यहाँ से नीचे नहीं आना, दर्रा नहीं छोड़ना। तो जब फतह मिल गई तो वो ग्रोह डिवाइड हो गया। आधे आधे लोगों ने कहा कि बस जब जंग खत्म हो चुकी है, फतह हो गई है। आधों ने कहा कि नहीं, हम यहाँ रहेंगे। ठीक है, तो वो आपस में समझने में इख्तिलाफ हुआ। लेकिन बहरहाल ज़ाहरी तौर पर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत थी। तो सहाबा की नीयत पे शक नहीं है, लेकिन वो मुखालफत बन गई। तो जब उन्होंने दर्रा छोड़ा तो वहाँ हमला कर दिया और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मैं जब गया हूँ इस दफ़ा तो मैं वो सारी चीज़ें देख के आया, वो सारी जगहें किस तरह से वो दर्रे के ऊपर खड़े किए थे, फिर किस तरह से कहाँ से हमला किया। हमारे साथ मदीना यूनिवर्सिटी के कुछ लोग थे जिन्होंने हमें गाइड किया वहाँ पे खड़े होके। वैसे तो हमने कुरान मजीद में पढ़ा हुआ है, लेकिन जब मौके पे जाके चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, तो फिर उसको समझने के लिए ज़ाहिर है इसको अप्लाई करना होता है। तो वो मिलजुल के बड़ी समझने की कैफियत बन गई वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा जख्म लगे, आपके दंदान मुबारक शहीद हुए, आपके सर में खौद जो लोहे की कैप पहनी हुई थी उसकी कड़ियां धनस गईं, उसको बाहर निकाला तो खून निकला। फिर जल्दी से ओहद की तरफ, यानी मदीना के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ओहद की पहाड़ था। दर्रा थोड़ा पहले आ जाता है और फिर पहाड़ पीछे जाके, तो पहाड़ की तरफ ले गए। पहाड़ के पास जाके आपने पनाह ली। वो जगह भी जाहिर है वो अलामतें तो अब 100% नहीं है, लेकिन मालूम यही होता है। तो वहां आप बैठे रहे और वहां बैठ के आपने छुपे रहे, और फिर वहां थोड़ा ऊपर चढ़े तो नीचे से आवाजें आई। तो ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत जाहिरन हो गई सहाबाए किराम से। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में ये बात इरशाद फरमाई, हम पढ़ आए हैं पीछे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो उस वक्त आपको शिकस्त मिली, फतह शिकस्त में बदली, तो ये तुम्हारे रसूल की मुखालफत करने की वजह से था। तो रसूल भी मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सहाबाए किराम भी बेहतरीन जमात है इस उम्मत की, लेकिन अगर उनसे रसूलुल्लाह की मुखालफत करने की वजह से फौरी अल्लाह ताला कोई दुनिया में अजाब दे देता है। खैर वो बाद में अल्लाह ने कह दिया कि मैंने मुआफ़ कर दिया है, नबी आपने भी इनको मशवरे में शरीक करना है, और बार बार कहा कि मैंने मुआफ़ कर दिया है। तो वो अलग बात है, लेकिन बहरहाल नुकसान हुआ ना। तो यहाँ इस आयत से हमें ये समझ आती है कि अगर कोई अंबिया की गुस्ताखी करे तो वो फिर अल्लाह के अजाब से मामून ना रहे, उसको भी अल्लाह का अजाब आएगा। और कोई शख्स अगर रसूलुल्लाह की मुखालफत करे, यानी एक है वहां मुखालफत हो गई इज्तिहादी खता की वजह से, तो वहां पे अल्लाह ताला ने सबक सिखा दिया।
اور ایک شخص ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر باقاعدہ اس چیز کو منع کر دیا ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، پھر بھی وہ حدیث کے مقابلے میں اپنی بات پیش کر رہا ہے اور اپنا مخالف عمل لے کے جا رہا ہے، تو اس کو تو بہت ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فتنہ اس کے اوپر نازل نہ ہو جائے۔ تو اس آیت کے بڑے بڑے لیسنز میں سے یہ بھی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حت المقدور فتق اللہ مستطاعتم، یہ بار بار میں پڑھتا ہوتا ہوں، کہتا ہوتا ہوں کہ جتنی ہمارے اندر استطاعت ہے، جتنی ہمارے اندر طاقت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں۔ پھر اسی طرح اس آیت سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ویسے تو اور بھی دلائل ہیں، لیکن مجھے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی تفسیر بہت مزے مزے کی لگتی ہے، کیونکہ وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ کسی اور آیت سے بھی اگر وہ لیسن مل رہا ہو تو وہ وہاں اخذ کر دیتے ہیں۔ مثلا بہت سے دلائل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یعنی آپ کی رسالت جو ہے وہ آپ کے اوپر آ کے ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آپ نے خود بھی فرمایا، احادیث میں بھی ہے اور قرآن مجید میں بھی ہے، وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن خاتم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، تو نبیوں کے آخری نبی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے خود بھی فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یہ سارے دلائل اپنی جگہ پر، لیکن یہاں سے بھی یہ لیسن اخذ ہو رہا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں من قبل کا۔ اب ذرا دیکھیں استدلال، دیکھیں کتنا امیزنگ ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا۔ اگر کوئی ان کی تفسیر پڑھ سکتا ہے تو اس کو پڑھنی چاہیے، کوئی عربک سمجھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، تو گویا آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، آپ آخری رسول ہیں۔ تو یہ ایک بہت مزے کا استدلال لگا مجھے، اور یعنی اور زیادہ ذہن کھلتا ہے، شرح صدر ہوتی ہے جب انسان اس طرح سے تدبر کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اس آیت میں اگر ہم مزید بات کریں تو یعنی آخری باتیں وہ یہ کہ گناہوں کے اوپر پھر وبال آتا ہے۔ ایک تو ہے نا خاص گناہ، یہاں پہ بیان ہو گیا کہ رسولوں کا مذاق اڑانا، تو اسی اس پر قیاس کرتے ہوئے کوئی بھی گناہ ہے اس پر بھی دلائل موجود ہیں، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ان کو اپنے گناہوں کی ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا۔ لیکن یہاں بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا پھر عذاب ہوتا ہے، اور جتنا اس کا عمل برا ہوتا ہے اسی کے بقدر پھر اس پر عذاب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس پر عذاب آتا ہے، اور پھر گناہ اس کے عمل کے بقدر اس پر عذاب آتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نے ایک گناہ کیا ہے تو اس کو 10 گنا عذاب مل رہا ہو یا 700 گنا عذاب مل رہا ہو، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ اس سے اگلی ایک آیت چھوڑ کے اس سے اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کاتب علی نفسہ الرحمہ، یہ بہت امیزنگ ہے، بہت تسلی والی آیت ہے۔ ویسے تو میں نے ایک حدیث بھی نکالی ہوئی تھی، اگر ہم وہاں تک پہنچ جاتے تو پھر یہ حدیث بھی آپ کو میں دکھاتا۔ بہت امیزنگ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات ہے، انشاءاللہ یہ ہم کریں گے، یہ کل آ جائے گا یہ لیسن ہے۔ لیکن یہاں پہ جب کسی بھی گناہ کا عذاب ملتا ہے انسان کو تو پھر وہ دگنا تگنا اور زیادہ نہیں ملتا، سوائے چند استثنائی صورتوں کے۔ وہ استثنائی صورتیں یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص بیک وقت 3 جرم کرے، یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے سورہ الفرقان کی روشنی میں، بیک وقت ایک ہی وقت میں، یعنی ایک ہی بندے نے 3 گناہ کر لیے ہیں اور معافی بھی نہیں مانگی اور اس کا بدلہ بھی نہیں ہوا اور وہ مر گیا، وہ کون سا ہے؟ شرک، زنا اور قتل، ٹھیک ہے۔ یہ 3 گناہ اگر اس نے کر لیے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، یعنی مشرک بھی ہے، زانی بھی ہے، قاتل بھی ہے، یہ 3 گناہ بیک وقت اس میں جمع ہو گئے تو سزا زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ کی سزا ایک ہی رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن نیکی کا معاملہ اس کے بالکل الٹ ہے، ایک نیکی بندہ کرتا ہے تو کم از کم 10 گنا ریوارڈ ملتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کے اعتبار سے 700 گنا تک بڑھا بھی دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔
تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ بس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کچھ سوالات میں لے رہا ہوں، باقی انشاءاللہ کل اللہ کی رحمت کی باتیں اور باقی چیزیں انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ سوال سسٹر خدیجہ کہہ رہی ہیں کہ سر آج آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، الفاظ بہت چھوٹے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے قرآن پاک کی سمجھ آنا شروع ہوئی ہے، تو وے آف لائف اور وے آف تھنکنگ ہی چینج ہو گیا ہے زندگی، الحمدللہ۔ یہ تو ماشاءاللہ آپ نے ایک فیڈ بیک دیا، میں نے سمجھا شاید سوال ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، قبول فرما لے، اور قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا بھی بدعت ہے، پلیز گائیڈ کر دیں۔ اچھا جی، شرح صدر مینز یعنی سینہ کھول دینا، ٹھیک ہے، افمن شرح صدرہ للاسلام، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں سورہ زمر میں، کہ جس بندے کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے۔ میں یہ برتھ ڈے کا جواب ابھی نہیں دے رہا، کیونکہ اور بھی سوالات ہیں تو ہم کوشچن آنسرز کا سیشن ایک رکھ لیں گے، بلکہ اب مجھے یاد یہ سسٹر خدیجہ کے میسج سے تھوڑا یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہم کوئی ایک انٹروڈکٹری سیشن بھی رکھیں، ماضی میں یہاں رکھا تھا، تو پھر طالبات نے اپنا قرآن جرنی بتایا تھا کہ وہ کیسے کیسے کہاں کہاں سے یہاں پہ آئیں اور پھر کیا کیا چینجز ہوئیں، جیسے ماشاءاللہ سسٹر ہینا فاطمہ ہے اور بھی لوگوں نے بتایا تھا، تو یہ ہم ایک رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوشچن آنسرز کا سیشن رکھیں گے، اس میں میں نے کوشچنز نوٹ کیے ہوئے ہیں، سسٹر عثمان آپ یہ بھی نوٹ کر لیں۔ ایک نیکی پہ کتنا اجر ہے؟ ایک نیکی پر کم از کم 10 گنا اجر ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل میں لیسن سے متعلق سوال ہے تو جواب دے رہا ہوں۔ ایک نیکی پر کم از کم، سسٹر عثمان یہ فیڈ بیک بھی نوٹ کر لیں، اس کو بھی کاپی کر لیں، یہ بڑا حوصلہ افزا ہوتی ہیں چیزیں۔ تو ایک نیکی پر کم از کم 10 گنا اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب دیکھیں، یہ میں حدیث آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور کسی وجہ سے نیکی نہیں کر پاتا تو ایک اجر مل جاتا ہے اس کو، اور اگر وہ نیکی کر لے تو پھر اس کو 10 گنا سے لے کے 700 ٹائمز تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ اچھا، کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ نہیں کرتا تو بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ذرا آپ دیکھیں، بات تو کرنی تھی کل کاتب علی نفسہ الرحمہ پہ، لیکن آج بھی اس کو رحمت، اللہ کی رحمت میں لے جائیں اس بات کو، کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ ایک بندے نے گناہ کا ارادہ کیا، نیکی کا ارادہ کیا تو نیکی مل گئی، گناہ کا ارادہ کیا تو گناہ نہیں ملا، اگر ارادہ کرنے کے بعد گناہ نہیں کیا تو ایک نیکی مل گئی۔ سبحان اللہ، یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹک حدیث ہے۔ اچھا، پھر اگر اس نے گناہ کیا تو گناہ ایک ہی ملے گا، گناہ میں اللہ تعالیٰ اضافہ نہیں کریں گے، نہیں بڑھائیں گے، اس کو اتنا ہی گناہ ملے گا، ایک گناہ، جبکہ نیکی ایک کی ہے تو 10 گنا سے 700 گنا تک۔ اچھا، سوائے یہ مستثنا چیز کے، یہ ظاہر ہے یہ کلاس جو ہے یہ صرف کوئی ہماری کوئی دعویٰ کلاس نہیں ہے، بلکہ یہ تفہیم کی کلاس ہے اور علم کی بات ہم کر رہے ہیں، تو اس لیے میں پھر جو چیز میرے ذہن میں ہوتی ہے بتا دیتا ہوں۔ سوائے ایسے شخص کے جس نے 3 گنا بیک وقت کیے ہوں، ان کا عذاب پھر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، وہ بھی دگنا کرتا ہے، وہ بھی بہت زیادہ نہیں بڑھاتا، دگنا عذاب کر دیتا ہے۔ وہ 3 گنا یہ ہیں: شرک اور قتل اور پھر زنا، یہ 3 گنا اگر کسی نے بیک وقت کیے ہیں، معافی نہیں مانگی اور اس دنیا سے آگے اگلے جہان میں منتقل ہو گیا ہے، تو اس کا گناہ پھر اللہ تعالیٰ دگنا کر دیتا ہے، یضاعف لہ العذاب، اس کا عذاب دگنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی گناہ ہے تو اس کا ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے جی۔ اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ کوشش کریں لیسن سے متعلق کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں، یا کوئی بات آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میں بس کچھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ آج میں وہ جیوس کی ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ اسرائیل میں جو جیو اسپیسیفک ایریا ہے اس میں بالخصوص جائیں تو ان کے ساتھ کافی بدتمیزی اور مار پٹائی یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے کہا آج کے زمانے میں 2025 میں بھی یہ ہو رہا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، وہ کتنے تکبر ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور پرانے زمانے میں وہ کیا کرتے رہے ہوں گے بالخصوص انبیاء کے ساتھ، آج کل کے زمانے میں اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو ان کی حقیقت دین بدین کھلتی جا رہی ہے۔ جی بالکل صحیح ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں تقریباً 55 دن رہ کے آیا ہوں سعودی عرب میں، اس میں مکہ میں تقریباً رہا ہوں
50 دن سے زیادہ، 50 51 دن، 4 5 دن مدینہ رہا ہوں، مدینہ میں میری تشنگی رہ گئی ہے، وہاں میں کم رہا ہوں، انشاءاللہ آپ جانا ہے تو وہاں زیادہ رہنا ہے۔ آ، تو میں نے بھی یہ چیزیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بار بار درود پڑھنے کو دل چاہتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن جن جو یہ پہلے لوگوں کی نسلیں ہیں وہاں پہ جو آباد ہیں زیادہ، عربس، تو وہ بھی بہت سخت مزاج ہیں، یعنی ان کی ڈیلنگ سے اور باقی معاملات سے، اور علماء کو چھوڑ دیں، وہ علماء جو حدیث پڑھاتے ہیں، قرآن مجید کی تشریحات پڑھاتے ہیں، ان کے علاوہ باقی جو عام لوگ ہیں نا، تو ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے عام لوگوں کو ہی سمجھایا تھا۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ ان کے آباء و اجداد نے، جو یہ آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے مذاق کیا، کس طرح سے ٹارچر کیا، کس طرح سے آپ کو سجدہ نہیں کرنے دیا جاتا تھا، یعنی اس پہ اگر ہم بات کریں تو جتنی مرضی بات کر سکتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کی کہ میرے بندے کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے جو ایک سلا جزور، ایک اونٹنی کی اووری لا کے اوپر پھینک دی تھی گندگی، تو وہ مذاق کرتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ کے سجدہ کرنے کو اتنا مذاق کہ زمین پر سر رکھتا ہے یہ، معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ابو جہل نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ اگر میرے سامنے اس نے زمین پر سر رکھا تو میں سر کچل دوں گا، اور وہ اپنے اس مشن کے لیے آگے بھی بڑھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے مدد کی آپ کی۔ تو وہ ان کو دیکھ کے یہ واقعی لگتا ہے۔ تو اسی طرح کفار کو، یہ آج کے یہودیوں کو دیکھ کے کوئی بعید نہیں ہے، جو بچوں کو اتنا مار رہے ہیں، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کیا ہو، تو یہ تسلی ہوتی ہے پھر آخری نبی کو بھی اور آخری امت کو بھی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ سر اگر کسی سے غلطی سے شرک ہو جائے اور اسے پتہ نہ چلے تو اس کی سزا ہوگی۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی النسیان، میری امت سے جو بھولنا ہے نا اس کو اٹھا لیا گیا ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر بھول کے کوئی کام کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، کانشیسنیس میں نہیں ہے، وہ لا شعوری میں کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کو احساس نہیں ہوا، تو دیکھیں نا آپ، روزہ رکھا ہوتا ہے انسان نے، روزے کی حالت میں وہ 3 4 5 10 گلاس پانی پی جائے، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا او، تو اس کا روزہ، آپ نے فرمایا روزہ پورا کرے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے معاف کی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی شرک اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جانتے بوجھتے شرک کروں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ انجانے میں شرک کر دوں۔ یہ دعا ہم نے یاد کی ہوئی ہے، یعنی ہمارا جو دعاؤں کا یہاں پہ ہے نا سسٹم، تو اس کے اندر یہ دعا میں نے یاد کروائی ہوئی ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واعوذ بک لما لا اعلم، و کما قال، اس طرح کے الفاظ۔ تو اس لیے ہمیں وہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ ایک سیشن تھا پہلے کچھ وقت کا، اس میں آپ نے کہا تھا کہ سجدہ تلاوت جو ہوتا ہے اس کے لیے، وہ سجدے کے لیے دعا ہوتی ہے کوئی، وہ آپ شیئر کر دیں گے؟ ہاں میں وہ شیئر کر دوں گا جی سسٹر میرب، انشاءاللہ وہ دعا خاص دعا ہے سجدہ تلاوت کی، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو یاد بھی کر لیں، اور میں شیئر بھی کر دوں گا جی۔ چلیں، اور کسی کی کوئی بات ہے؟ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم سر السلام۔ آج کل نا میں ایک چیز دیکھ رہی ہوں کہ بھی جو یہ یہودی ہے نا، وہ لوگوں کو جو باہر کے ممالک میں مسلم پاکستانی رہ رہے ہیں نا، اور اسی طرح نیٹ کے حساب سے نا کافی یہ بات پھیل رہی ہے کہ بھی یہودیوں کا جو اسلام، یہودی جو ہیں ان میں اور ان کے نا اخلاقیات میں اور ان کی اور چیزوں میں بھی نا فرق نہیں ہے کوئی بھی۔ مسلم اور یہودی جو ہے نا مذہب کے لحاظ سے نا بہت قریب ہے ایک دوسرے سے نا، مطلب مذہب کا مجھے ایکسپلینیشن نہیں آ رہی، لیکن میں نا تھوڑا آپ کو شاید آپ سمجھ پائیں۔ جی جی تو وہ کہتے ہیں کہ بھی ہمارا جو یہودیت کا جو ہے ہم فالو اپ کرتے ہیں نا ہمارے نبیوں کا، وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مذہب اسلام کا ہے، وہ آپس میں کافی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہم بہت قریب ہیں۔ تو لیکن ہمارے مسلمان جو ہیں یہ چیز کو ایگری کر رہے ہیں، جبکہ ان کو ایگری نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کہاں سے وہ قریب ہیں، جبکہ ہم تو مانتے ہیں تمام انبیاء کو،
تمام رسولوں کو، ملائکہ کو، سب کو، کتابوں کو بھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو نہیں ہمارے نبی کو مانتے، یہ تو ہمارے قرآن کو نہیں مانتے، تو پھر وہ کہاں سے ہمارے ساتھ جیسے ہو گئے؟ جی جی یہ ہونا چاہیے ہمیں، یہ کلیئر بالکل ہونی چاہیے بات۔ بالکل صحیح ہے جی، میں جی بتاتا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کافر ہیں نا، ان کافروں میں اگر موازنہ کیا جائے، یعنی آ، اس کو آپ یوں کہہ لیں کمپیریٹیو اسٹڈیز کے اعتبار سے دیکھا جائے، یعنی اسلام کے زیادہ قریب کون سا مذہب ہے، تو پھر اہل کتاب باقی کافروں کی نسبت کچھ ہلکے کافر ہیں وہ بھی کافر اور مشرک، لیکن اب ہندو میں اور یہودی میں اگر فرق کریں تو ہندو جو ہے وہ 33 کروڑ معبودوں کو پوجنے والا ہے، تو جبکہ عیسائی یہودی جو ہیں وہ ہے تو مشرک، لیکن وہ اتنے معبودوں کو نہیں پوجتے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اہل کتاب یہ کچھ قریب ہیں، چونکہ کتاب ملی، انبیاء آئے تو کسی نبی کو تو مانتے ہیں نا۔ اچھا، پھر اہل کتاب میں سے بھی دو کیٹیگریز ہیں، یہودی اور عیسائی، تو ان میں سے عیسائی تھوڑے قریب ہیں، اور یہودی سازشی ہیں، بغض رکھنے والے ہیں زیادہ اور دور ہیں، یعنی عیسائی مشرک ہے، اور اللہ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بیٹا بھی کہا، اور عیسیٰ علیہ السلام مریم اور اللہ تینوں کو ملا کے بھی ایک کہا، یہ سب ان کا اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو دا ادر نان مسلمز یا کوئی اور کیٹیگریز ان کو دیکھیں ہم، تو اس کے حساب سے یہ پھر مسلمانوں کے قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت حبشہ کی اجازت دی تھی، تو آپ نے یہی کہا تھا کہ وہ عیسائی ہیں، عیسائی بادشاہ ہے، تو وہ عیسائیت کچھ قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب قرآن بھی ہم پڑھتے ہیں نا، تو قرآن مجید میں بلکہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو عداوت ہے مسلمانوں سے وہ یہودیوں کو ہے، عیسائیوں سے بھی بڑھ کر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک انداز میں یہ اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ باقی ان کے ساتھ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، اور اللہ کی گستاخیوں کی اور بدتمیزیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ نفرت کرنا اور ان کے ساتھ بغض رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب وہ ہمارے قریب ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ ہم دلی میں اعلان لے آئیں، تو یہ عقیدہ الولاء والبراء، ہم نے کئی دفعہ اس کو پڑھا کہ ان کے ساتھ برات کا اعلان کرنا اور ان سے محبت کا اظہار نہ کرنا اور دل میں ان کو جگہ نہ دینا، یہ ضروری ہے، یہ ایمان کا مقتضا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، یہ کچھ سوال آئے ہیں یہاں پہ، تو سسٹر اسوا آپ یہ بھی نوٹ کر لیں۔ سجدہ تلاوت کی دعا ایک تو میں نے دینی ہے، وہ میں انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سوال کو ڈسکس کر لیں گے پھر، اور اسی طرح یہ سسٹر سیدہ عریج کہہ رہی ہیں کہ سجدہ تلاوت کی جو بھی ٹرمز ہیں اس پہ ہم انشاءاللہ بات کر لیں گے کہ وہ ضروری ہے، لازمی ہے، یا چھوڑ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ اسی ویک میں ہم سیشن رکھیں گے، کافی سارے سوالات جمع ہو گئے تو ان کے اوپر بات کر لیں گے۔ بہت شکریہ آپ سب کا، بارک اللہ بکنا، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ آمین، شکریہ۔